بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت سے رشتوں سے بھی نوازا ہے۔ اعداد کا سبق کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اعداد کیا ہوتے ہیں، ہر عدد کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، 1 سے لے کے 9 تک، اور صفر بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ صفر کیا چیز ہے۔ خیر، 5 کا عدد جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ رشتہ داری کا عدد ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، دوست احباب اور باقی رشتہ دار، یعنی چاچا، تایا، ماما، پھوپھا، پھوپھی، خالہ، خالو اور دادا دادی، نانا نانی، یہ رشتے، ایک یہ رشتہ، دوسرا میاں بیوی کا رشتہ، تیسرا ماں باپ کا رشتہ، چوتھا جو ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، 5واں جو ہے دوست احباب۔ دوست احباب میں دوست بھی شامل ہیں، دشمن بھی شامل ہیں۔ اس دنیا میں تعلق ان 5 رشتوں سے ہوتا ہے انسان کا۔ کوئی سا بھی رشتہ آپ اٹھا کے دیکھ لو، وہ ان 5 رشتوں سے ہٹ کے نہیں ہوگا۔ جو تیسرے نمبر کا، چوتھے نمبر کا جو عام رشتہ دار کا جو ہے، یعنی پہلا ماں باپ ہے، میاں بیوی ہے، بہن بھائی ہے، یا یوں کریں پہلا میاں بیوی، پھر ماں باپ، پھر بہن بھائی، چوتھے نمبر پہ عام رشتہ دار، 5ویں نمبر پہ دوست یا دشمن۔ اس سے ہٹ کے کوئی اور رشتہ دنیا میں ہے نہیں۔ اب ٹوٹل انسان کے پاس رشتے تو 5 ہیں، لیکن مسائل ہزاروں ہیں۔ مسائل اس کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے مسئلے۔ آدمی اس دنیا کے جس بھی خطے میں جائے گا، ہر خطے میں رشتے یہی 5 ہیں انسان کے ساتھ وابستہ، لیکن مسائل ایسے ایسے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کہانیاں لکھی جا چکی، ناول لکھے جا چکے، اسٹوری رائٹر جو ہے باقاعدہ اس پہ اسکل اور اسٹڈی اور یہ سبجیکٹ اور یہ یونیورسٹی بیس کا ایک جناب معاملہ ہے، جو بڑی بڑی تعلیمات دی جاتی ہیں، پھر ان اسٹوریز پہ باقاعدہ اسباق چلتے ہیں، پھر اس پہ ان اسٹوریز پہ ڈرامے لکھے جاتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور زندگی میں اس سے ہٹ کے بھی ہزاروں معاملات ہیں۔ تو یہ سارے معاملات بگڑتے کیوں ہیں؟ یہ تمام معاملات بگڑتے کیوں ہیں؟ یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام مسائل پیش آتے کیوں ہیں؟ دنیا میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، دنیا میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ پر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟
اچھا، ولیوں میں آپ نے کبھی جھگڑا نہیں دیکھا؟ جو اللہ کے ولی ہیں یا جو اللہ کے پیغمبر ہو کے گزرے، یہاں تک تو آپ سب متفق ہیں کہ کسی پیغمبر کا کسی دوسرے پیغمبر کے ساتھ کوئی جھگڑا یا معاملہ یا کوئی جناب اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر وہ جو فقیر لوگ ہیں، فقراء ہیں اور اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، ان کے پاس بھی آپ کو اس طرح کا کوئی اختلاف یا معاملہ یا جھگڑا نہیں ملے گا۔ لیکن علماء کے پاس جھگڑے ہیں، اور دنیاوی دوسرے جتنے بھی مطلب سیاسی فورم ہیں یا جو بھی مطلب ہیں، وہ برادریوں کے فورم ہیں، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا، کوئی طلبہ کا، کوئی اساتذہ کا، کوئی میڈیکل کا، اس طرح کے یہ فورم بنا لیے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے پروگرام اور جناب بچوں کے سوشل سروسز کے پروگرام، اور پھر ان پہ بہت سارے مسائل نکال لیے جاتے ہیں، بنا لیے جاتے ہیں، پھر دکان چلا لی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ سارے مسائل بن کیسے گئے، ابھر کیسے گئے، یہ مسائل پیدا کیسے ہو گئے؟ یہ ہوئے صرف اور صرف اپنے نفس کی مارا ماری کے پیچھے۔ ہر بات میں کہیں نہ کہیں آپ کی یا تو انا شامل ہے، یا ہوس شامل ہے، یا آپ کی کوئی کسی نہ کسی طرح کی بھوک شامل ہے، کسی نہ کسی طرح کے مطلب آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش شامل ہے۔ یہ تمام تر چیزیں نفس نے ہمیں سکھائی ہیں، اور نفس جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شیطان سے ہے، ابلیس سے ہے، اور نفس نار کی پیدائش ہے، تو اس کا کام جلنا اور جلانا ہے، تو یہ جلتا ہے، اپنے اندر بھی جلتا رہتا ہے، اور ایسے کام کرتا ہے جیسے دوسرے مخلوق خدا بھی جلتی رہے۔ یہ کام بھی ایسے کرتا ہے کہ جس سے مخلوق خدا جلتی، رشتہ داریوں میں، برادریوں میں، بھائی بہن میں، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اور جناب دوست احباب میں، ایسے ایسے معاملے ہم نے پال رکھے ہیں، اور ان معاملوں کا کوئی حل بھی نظر نہیں۔ میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ میں کیوں چھوڑ دوں؟ یہاں میرا حق بنتا ہے، یہاں میری یہ بات بنتی ہے۔ تو رشتہ داریاں نبھانے کا آپ نے اگر فن سیکھنا ہے، رشتہ داریوں میں امن اور محبت اور پیار اور خلوص کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھیں۔ کیسی عجیب بات ہے، آپ اپنے رب کو تو دیکھیں، جو اس کو مانتا ہے چاہے اس کو نہیں مانتا، چاہے کوئی اسے پوچھتا ہے چاہے اسے نہیں پوچھتا، چاہے کوئی اس پہ ایمان رکھتا ہے چاہے کوئی اس پہ ایمان نہیں رکھتا، سب کو نوازتا برابر ہے۔ چاہے اس کی نافرمانی کرے، خاموش رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، سنتا ہے، چیخ و پکار بھی سنتا ہے، ظلم اور زیادتی بھی سنتا ہے، لیکن جیسے کہ انسنی کی ہوئی ہو۔ انسنی تو رب نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اسے ایک وقت مقرر تک ٹال تو دیتا ہے نا، اور جب ٹال کے رکھتا ہے یعنی اس وقت وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے حل نہیں کیا، کسی نے چیخا، کوئی چیخا، کوئی پکارا، کسی نے آہ بھری، اور اسی لمحے اس کی اگر داد رسی مالک نے نہیں کی، تو مطلب اس کا یہ تو نہیں ہے کہ اللہ داد رسی نہیں کرے گا،
اللہ داد رسی تو کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ایک وقت مقرر تک اس آہ کو ٹال دیا نا۔ تو معاملہ دنیا کا کس طرح چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سماعت ہوتے ہوئے بھی انسنائی کافی ساری چیزیں کر رکھی ہیں یا وقت مقرر تک ٹال رکھی ہیں، دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کر دیتا ہے، مطلب اندیکھا کرتا تو نہیں ہے لیکن وقت مقرر تک وہ اس کو ٹال کے رکھتا ہے۔ وہ بولنے کو بول سکتا ہے، اسی ٹائم جھڑک سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، روک سکتا ہے، لیکن بولتا بھی نہیں، خاموش بھی رہتا ہے۔ بولنے کو جب بھی اس کو بولنے کا دل کیا، اس نے پیغمبروں کے وسیلے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جس سے جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے قلب پیغمبر پہ آ کے وہ پیغام پہنچائیں، وہ سلسلہ تو بند ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فقیروں کا سلسلہ پھر چلا دیا۔ ولایت کا سلسلہ چلتا رہے اور چل بھی رہا ہے، لیکن یہ اولیاء، یہ ولی، یہ فقیر سب درد دیکھ کے پھر بھی خاموش ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو رشتہ داری نبھانے کا اگر ڈھنگ سیکھنا ہے تو اپنے رب سے سیکھیے۔ گھروں میں بچے لڑ جاتے ہیں، بہویں آپس میں لڑ جاتی ہیں بچوں کی بات پہ، صفائی کے معاملے پہ، پھر ہم بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر ہوا یہ کہ گھر ٹوٹنے لگے، الگ الگ ہونے لگے، دوریاں پیدا ہونے لگیں، رشتہ داریوں میں اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے جناب بولی ہوئی کوئی بات، کسی نے کچھ بولا، بتانے والے نے کچھ آ کے بتایا، اب سن کر میں نے اس بات کو کچھ اور بنا کے کوئی اور مطلب لے کے پھر اس پہ جناب جھگڑا کھڑا کریا۔ یہ عجیب معاملہ ہم نے شروع کر دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ جو سنا ہے اس سن کے انسنا کر دیا جائے۔ اگر کچھ دیکھ بھی لیا ہے کسی نے، کسی پڑوسی نے یا کسی بڑے نے یا کسی چھوٹے نے یا بچوں نے آپس میں کوئی ایک دوسرے کو جھاپڑ مار بھی دیا ہے، تو دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کر دینا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں بچوں کو سمجھا لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بڑا کہ ہمارے کسی بچے کو سمجھاتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے یا کچھ کرتا ہے یا کچھ ڈانٹتا ہے تو اس پہ بھی لڑنے کیا، بڑا ہے، اس نے دیکھا محسوس کیا، بچہ ہے، اس کو کہہ دیا، اچھی بات ہے، ہم بھی اپنے گھروں میں کہتے ہیں، لیکن اس پہ اگر لڑ جانا یا اس پہ غصہ کر جانا، پھر اس پہ فساد برپا کر کے رکھنا، یہ ہمارے بچوں کو بھی پھر سبق دیتا ہے کہ نہیں ہم بھی ایسے فساد، میرے ابا نے یہ کیا تھا میں بھی ایسے ہی کروں۔ تو دیکھا بھی اندیکھا کیا جا سکتا ہے اور بولنے کے لیے بھی خاموش رہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی غصے میں ہے، کوئی لڑ رہا ہے، آپ خاموش ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، وہ وقت ذرا بیت لینے دیں، معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ لہذا رشتہ داری نبھانے کے لیے خاموش بھی رہا جاتا ہے، دیکھا اندیکھا بھی کیا جاتا ہے، سنا انسنا بھی کیا جاتا ہے، تب جا کے رشتہ داری نبھتی ہے، تب جا کے خاندان بنتے ہیں، تب جا کے محبتوں کا ماحول بنتا ہے، تب جا کے ہمارے خاندانوں کی اکائی مضبوط ہوتی ہے اور ہمارے اندر ایک محبت کا میلان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر رشتے اور خاندان بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور ہوئے پڑے ہیں۔ خاندانی زندگی تباہ ہو کے رہ گئی ہے، برباد ہو کے رہ گئی ہے، زبوں حالی کا شکار ہے،
ماں باپ کا احترام نہیں ہے، کسی چھوٹے بڑے کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے، برادری ریزہ ریزہ ہو کے رہ گئی ہے، ہر بندہ اپنی منمانی میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی منمانی کیے جا رہا ہے۔ بڑی بری صورتحال ہے، بڑی دکھ کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، اور اپنے حبیب کے رازوں سے ہمارے دلوں سے وہ پردے اٹھا دے، وہ پردے اٹھا دے، وہ کھڑکیاں کھول دے۔ آمین، جزاک اللہ۔